سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں پناہ طلب کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہیں۔ یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں صورتیں پڑھیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ معوذتین افضل اذکار میں سے ہیں۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، ابو عابس جہنی رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو عابس، کیا میں تمہیں سب سے بہترین تعویذ نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ یہ دونوں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہیں۔ اسے سنن نسائی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث مسند احمد میں بھی آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پڑھنے کو معمول بنا لیا اور باقی دوسری چیزیں چھوڑ دیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یعنی یہ اتنی جامع حفاظت کے لیے صورتیں دے دی گئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو پھر اپنا معمول بنا لیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تو معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ کے جسم پر پھیرتی تھی۔ اس حدیث کو بخاری نے بھی روایت کیا ہے اور مسلم نے بھی روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے تو پھر یہ کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو بھی کیا گیا تھا تو جبرائیل علیہ السلام یہی دو صورتیں لے کر حاضر ہوئے تھے اور فرمایا کہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے اور یہ جادو فلاں کنویں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر اسے منگوایا۔ یہ ایک کنگھی کے دانتوں اور بالوں کے ساتھ ایک دھاگے کے اندر 11 گرہیں پڑی ہوئی تھیں اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبوئی ہوئی تھیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ دونوں صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور گرہ کھلتی جاتی اور سوئی نکلتی جاتی۔ خاتمے تک پہنچتے پہنچتے ساری گرہیں کھل گئیں اور سوئیاں بھی نکل گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے صحیح ہو گئے جیسے کوئی شخص جکڑ بندی سے آزاد ہو جائے۔ اس حدیث کو بخاری نے بھی روایت کیا ہے اور مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا اور علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دو صورتوں کے ساتھ کیا اللہ کے حکم کے مطابق۔ آج اگر کسی پر جادو ہو جاتا ہے تو وہ ان دونوں صورتوں کو ناکافی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم فلاں تعویذ پہن لیں، فلاں منتر پڑھ لیں اور جادو کے توڑ کے بدلے میں جادو کرواتے ہیں، جو کہ سب غیر شرعی ہیں۔ اللہ پر جتنا ایمان ہوگا اتنا زیادہ ان دونوں صورتوں کو پڑھنے کا فائدہ ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ ان صورتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ رات کو سوتے وقت سورۃ الاخلاص اور معوذتین پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیوں پر پھونکتے اور پھر انہیں پورے جسم پر ملتے۔ پہلے سر، پھر چہرہ اور جسم کے اگلے حصے پر ہاتھ پھیرتے۔ اس کے بعد جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہنچتے آپ ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ ایسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ کیا کرتے تھے۔ یہ روایت بھی بخاری میں آتی ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الناس لم يتعوذوا بمثل هاتين قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس۔ بلا شبہ لوگوں نے سورہ فلق اور سورہ الناس جیسی صورتوں کے ذریعے پناہ نہیں پکڑی۔ اسے سنن نسائی نے روایت کیا ہے۔ یعنی اتنے بہترین تعویذ امت کے پاس موجود ہیں لیکن امت اس سے فائدہ نہیں اٹھاتی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ وہ سورہ فلق اور الناس پڑھیں
اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما سأل سائل بمثلہما ولا استعاذ مستعیذ بمثلہما، کسی سوال کرنے والے نے ان کی طرح کا سوال نہیں کیا اور کسی پناہ مانگنے والے نے ان کی طرح کی پناہ نہیں مانگی۔ اسے سنن نسائی نے روایت کیا ہے۔ یعنی یہ اللہ کی پناہ طلب کرنے اور کسی کو اللہ کی پناہ میں دینے کے لیے صورتیں بے مثال اور لاسانی ہیں، ان دونوں جیسی صورتیں نہیں ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنے دستے یعنی لشکر روانہ کرتا ہے، تو ان میں سے مرتبے کے لحاظ سے اس کے سب سے زیادہ قریب وہ ہوتا ہے جو ان میں سب سے زیادہ بڑا فتنہ برپا کرتا ہے۔ ان میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے میں نے یہ کیا وہ کیا، ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ان میں سے کوئی آتا ہے کہتا ہے میں نے اس آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہ کر دی، تو ابلیس اس کو اپنے قریب کرتا ہے، اسے گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے ہاں تو نے واقعی بڑا کام کیا ہے، یہ کارنامہ تو نے سر انجام دیا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی شیطان کا سب سے بڑا ٹارگٹ کون ہے؟ شوہر اور بیوی، ان کے درمیان جب وہ لڑائی کروا دیتا ہے اس چیز کو بڑا کارنامہ قرار دیتا ہے، کیونکہ اس سے ایک یونٹ ٹوٹتا ہے نا، ایک گھر ٹوٹتا ہے، اور جب ایک گھر ٹوٹتا ہے تو معاشرے میں درار آتی ہے۔ اور صرف شوہر بیوی اس سے ڈسٹرب نہیں ہوتے، اگر ان کی اولاد ہے تو وہ بھی اس سے ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اور جب شوہر بیوی غصے میں ہوتے ہیں، لڑائی کی حالت میں ہوتے ہیں، شیطان ان پر سوار ہوتا ہے، تو وہ یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے بڑے نقصان اپنی زندگی کے لیے پال رہے ہیں، اور وہ کتنا بڑا نقصان اپنی اولاد کے حق میں بھی کر رہے ہیں۔ کمپرومائز کرنے کی سوچ بالکل نہیں آتی، اور یہ سوچ کون دور کرتا ہے؟ شیطان دور کرتا ہے۔ مددگار ان سچویشن میں بھی یہ صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ الناس۔ شوہر بیوی کی لڑائی ہو جائے، لازمی طور پر باندھ لینا چاہیے کہ سورہ فلق اور سورہ الناس پڑھیں تاکہ شیطانی حملہ ختم ہو جائے۔ اگر ان صورتوں کو آپ پڑھ کے ہاتھوں پر دم کریں اور جسم پر ہاتھ پھیریں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ لیکن اگر آپ پانی کا گلاس بھر کے پانی کے اندر پھونک ماریں تو یہ مصنون طریقہ نہیں ہے۔ ویسے یہ سائنٹیفکلی بھی آپ دیکھیں تو ہارمفل ہے کہ آپ اپنی سانس کے وہ ذرات جو باہر نکال رہے ہیں وہ آپ پانی کے اندر شامل کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں سنت میں بھی نہیں ہے، تو ایسا کوئی عمل ہم کیوں کریں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ ہمیں اپنے آپ کو اسی عمل پر ہی رکھنا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ انشاءاللہ وہ قابل قبول ہوگا اور وہی اثر بھی رکھتا ہے۔